بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا الله بعلوم وفيوض وبركاته آمين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن يحيى عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم ذكر له أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وكان بدريا مرض في يوم جمعة فركب إليه بعد أن تعالى النهار واقتربت الجمعة وترك الجمعة. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتت. فكتب عمر بن عبد الله بن الأرقم إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة بنت الحارث أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنجب أن وضعت حملها بعد وفاته. فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو سنابل بن بعث رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي غاية تجملت للخطاب ترجين النكاح وإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر وعشر. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي وحين أمسيت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي تابعا وأسبغا. وعن ابن وهب عن يونس وقال ليس حدثني يونس عن ابن شهاب وسألناه فقال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مولى بني عامر بن الأين أن محمد بن إياس بن البكير وكان أبوه شهد بدرا أخبره. بات چل رہی تھی حضرت سبیعہ اسلمیہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کی. تو ترجمہ اس روایت سے یہ ہے کہ عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود نے خط لکھا عمر ابن عبداللہ ابن ارقم کو. عبید اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے والد سے مراد ہیں عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود. عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود انہوں نے عمر ابن عبداللہ الارقم کو خط لکھا. یہ بھی تابعی وہ بھی تابعی اور ان کو حکم دیا یعنی ان سے درخواست کی. امر جو ہے وہ کبھی درخواست کے معنی میں بھی آتا ہے. ان سے درخواست کی کہ وہ سبیعہ بنت الحارث اسلمیہ کے پاس جائیں اور جا کر ان کی حدیث کے بارے میں پوچھیں اور وہ بات پوچھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمائی تھی حین استفتت جبکہ سبیعہ نے حضور سے مسئلہ پوچھا تھا. تو عمر ابن عبداللہ ابن ارقم آگے بیچ میں خود لگا لو کہ عمر ابن عبداللہ ابن ارقم گئے, انہوں نے جا کر ساری حدیث پوچھی, پھر آ کر خط لکھا. فكتب عمر بن عبد الله بن الأرقم إلى عبد الله بن عتبة. تو عمر بن عبد الله بن الأرقم نے عبداللہ بن عتبہ بن مسعود کو خط لکھا اور ان کو یہ بات بتلائی کہ سبیعہ بنت الحارث نے رضی اللہ عنہا نے ان کو یہ بات بتلائی ہے کہ وہ سعد بن خولہ کے ماتحت تھی, یعنی ان کی بیوی تھی. اور سعد بن خولہ یہ بنو عامر ابن لؤی سے تعلق رکھتے ہیں. وکان ممن شہید بدرا, یہ ہے وہ جملہ جو ترجمۃ الباب سے جس کی مطابقت ہے اور جس کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو یہاں ذکر کیا, ورنہ یہ حدیث یہاں سے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ حدیث کتاب النکاح, کتاب الطلاق اور باب العدت سے متعلق ہے. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو وہاں بھی تخریج کریں گے, عدت کے اندر بھی اور نکاح کے اندر بھی. اصل اس کا موضوع وہاں ہے, لیکن اس میں لفظ آ گیا ہے کہ وکان ممن شہیدہ بدرن. اب دیکھو راوی جو ہیں کتنے احترام سے ذکر کر رہے ہیں کہ وکان ممن شہیدہ بدرن. فتوفی عنہا, تو سعد بن خولہ کا انتقال ہو گیا. فتوفی عنہا کا لفظی ترجمہ اگر آپ کریں گے تو وفات ہو گئی ان کو چھوڑ کر, یعنی یہ رہ گئیں اور وہ اس دنیا سے چلے گئے حجۃ الوداع میں. اور حال یہ کہ وہ حاملہ تھیں اور یہ نہیں ٹھہری مگر یہ کہ ان کا حمل, ان کو وضع حمل ہو گیا ان کی وفات کے بعد, یعنی شوہر کی وفات کے بعد وضع حمل ہو گیا. اور بین سطور میں لکھا ہوا ہے کہ کتنے دنوں کے بعد, تقریباً 25 راتوں کے اندر وضع حمل ہو گیا, یعنی بچہ پیدا ہو گیا. فلما تعلت من نفاسها, اور جب وہ اپنے نفاس سے فارغ ہو گئیں. تجملت, ظاہر نفاس زیادہ سے زیادہ 40 دن کا ہوتا ہے اور کم سے کم کی کوئی مدت نہیں ہے, 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے, چند گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے, لیکن عام طور سے زیادہ 40 دن ہے, اس سے زیادہ نفاس نہیں ہوگا.
جب وہ اپنے نفاس سے فارغ ہو گئیں تجملت للخطاب، تو انہوں نے منگنی کا پیغام دینے والوں کے لیے تجمل اختیار کیا، یعنی زینت اختیار کی۔ تو ابو السنابل ابن باکر جو بنو عبد الدار کے ایک آدمی تھے، وہ ان کے پاس آئے اور کہا کہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم زیب و زینت اختیار کر رہی ہو منگنی دینے والوں کے لیے، کیا تم نکاح کی امید دلا رہی ہو؟ اور بے شک تم اللہ کی قسم نکاح نہیں کر سکتی یہاں تک کہ تمہارے اوپر 4 مہینے 10 دن گزر جائے۔ اشارہ تھا قرآن مجید کی آیت کی طرف کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن، اپنے آپ کو روکے رکھیں 4 اشہر و10، قرآن کی آیت ان کے سامنے تھی، اس لیے انہوں نے یہ بات ان سے کہی کہ تم کیسے یہ زیب و زینت کر رہی ہو۔ فلم قالت سبیعۃ، سبیعہ فرماتی ہیں کہ جب ابو السنابل نے مجھے یہ بات کہی، جمعت علی ثیابی حین امسیت، تو جب شام ہوئی تو میں نے اپنے کپڑوں کو جمع کیا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے آپ سے مسئلہ پوچھا۔ آپ نے مجھے فتویٰ دیا فافتانی بانی قد حللت حین وضعت حملی، کہ جب میں نے وضع حمل ہوا تھا تو میں حلال ہو گئی ہوں، یعنی میری عدت ختم ہو گئی ہے، اور مجھے حکم دیا کہ تم شادی کر سکتی ہو ان بدالی، اگر میرے لیے یہ بات ظاہر ہو، یعنی اگر تم چاہو، یعنی میں چاہوں تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ تم شادی کرنا چاہو تو کر لو۔ اب اس میں آ رہا ہے تجملت للخطاب، معلوم ہوا کہ عورت کا زیب و زینت اختیار کرنا جائز ہے، بلکہ عورت کے لیے تو زیب و زینت ہوتی ہے، قرآن نے بھی اس کو فرمایا اب من ینشأ فی الحلیۃ وہو فی الخصام غیر مبین، عورت جو ہے وہ تو پروانی کرتی ہے زیورات کے اندر، تو زیورات زیب و زینت یہ عورت کی فطرت اور طبیعت کے اندر داخل ہے، اور زیب و زینت عورت کر سکتی ہے اپنے شوہر کے لیے بھی، اور اصل تو شوہر ہی کے لیے کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ زیب و زینت اختیار کرے منگنی دے کا پیغام دینے والوں کے لیے تو اس کی بھی گنجائش ہے، کیونکہ وہ بھی ہونے والے شوہر ہی کے لیے ہے۔ فدخل علیہا ابو السنابل، اور اس سے معلوم ہوا کہ نکاح جو ہے یہ کوئی معیوب چیز نہیں، آپ لوگ شاید معیوب سمجھتے ہوں، لیکن شریعت کے اندر نکاح کوئی معیوب نہیں، نہ مرد کے لیے کوئی عیب کی چیز ہے، نہ عورت کے لیے کوئی عیب کی چیز ہے۔ اگر عورت سر اٹھا کے نکاح کی بات کرے اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اور مرد سر اٹھا کے نکاح کی بات کرے اس میں کوئی عیب نہیں، ہاں زنا سے بچنا ضروری ہے، اسی لیے شریعت نے نکاح کو آسان کیا اور زنا کو مشکل کیا، اور آپ لوگ جو ہے نا آج کل نکاح کو مشکل کرنا چاہتے ہو اور زنا کو آسان کرنا چاہتے ہو۔ فلما تعلق من نفاسها تجملت للخطاب، تو جب وہ اپنے نفاس سے فارغ ہو گئیں تو انہوں نے زیب و زینت اختیار کی منگنی کا پیغام دینے والوں کے لیے، خطاب جمع خاطب کی، اور خاطب کے معنی منگنی کا پیغام دینے والے۔ فدخل علیہا ابو السنابل، اور ابو السنابل ابن بعث جو بنو عبد الدار کے ایک فرد تھے وہ ان کے پاس آئے، اور دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں ان کی شادی انہی سے ہوئی، بعد میں ان کی شادی انہی سے، انہوں نے آ کر یہ اعتراض کیا کہ بھئی تم زیب و زینت اختیار کر رہی ہو، حالانکہ 4 مہینے 10 دن تمہیں انتظار کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ مالی ارا کے تجمل سے للخطاب ترجین النکاح، اس کو آپ ترجین بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو ترجین بھی پڑھ سکتے ہیں، تضربین کے وزن پر ایک یا حذف ہو جائے گی، تو اگر ترجین النکاح ہو تو معنی کیا ہوگا کہ تم لوگوں کو نکاح کی امید دلا رہی ہو، زیب و زینت اختیار کر کے لوگوں کو نکاح کی امید دلا رہی ہو، اور اگر ترجیح نہ ہو تو معنی آسان ہے کہ تم نکاح کی امید رکھ رہی ہو، حالانکہ بھی تو 4 مہینے 10 دن تمہارے اوپر نہیں گزرے۔ وَإِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى يَمُرَّ عَلَيْكِ 4 أشهر و10۔ قالت سبیعۃ فلما قال لي ذلك جمعت علی ثیابی، معلوم ہے کہ عورت گھر میں رہتی ہے تو ظاہر ہے برقع ورقع یہ تو نہیں پہنتی ہے اپنا چادر وادر، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا وقت آیا تو جمعت ثیابی، میں نے اپنے کپڑوں کو جمع کیا جیسا کہ طریقہ ہوتا ہے۔ حین امسیت، شرح نے لکھا کہ اس سے معلوم ہوا کہ بہتر یہ ہے کہ عورت کو اندھیرے میں جانا چاہیے، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد کسی سے ملنے جانا ہو تو بہتر یہ ہے کہ مغرب کے بعد جائے، کیونکہ ویسے ہی ذرا خطر ہوتا ہے اور عورت جو ہے اس کے پردے کا اہتمام اس کے اندر زیادہ ہے۔ تو جمعت علی ثیابی حین امسیت،
وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي. اسی سے جمہور علماء رحمہ اللہ نے یہ مذہب اختیار کیا کہ اگر عورت کو وضع حمل ہو جائے چاہے 25 دن میں ہو چاہے 15 دن میں ہو چاہے 5 دن میں ہو بلکہ اگر 5 گھنٹے میں ہو بلکہ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر شوہر کی میت ابھی رکھی ہوئی ہے گھر کے اندر عورت کو وضع حمل ہو گیا عدت ختم ہو جائے. چلو جی. باب شهود الملائكة بدرا. وبه حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير أن يحيى بن سعيد أن مرتبہ یہ کو بالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى. جی. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ لحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بازبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيض بركاته آمين. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير أنا لكها حدثني لكها حدثني چلو قال حدثنا حدثناك لیکن متن کے اندر تو حدثني ہے. جی. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا حدثنا تو نہیں لکھا حدثني لکھا ہوا ہے نا جو لکھا ہے وہ پڑھو. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير أن يحيى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة بن رافع زرقي عن أبيه عن أبيه وكان أبوه من أهل بدر قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعودون أهل بدر فيكم قال من أفضل المسلمين أو قال كلمة نحوها قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. یہ باب ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ بدر کے اندر شریک ہوئے ہیں. قرآن مجید کی آیات آپ کو ہم بتا چکے ہیں آپ کو خود بھی معلوم ہے. روایت نقل کی رفاع ابن رافع الزرقی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے معاذ سے اور معاذ نے روایت کی اپنے والد رفاع ابن رافع سے وکان ابوہ من اہل بدر اور ان کے جو والد تھے وہ اہل بدر سے تعلق رکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر فرمایا عرض کیا کہ آپ اہل بدر کو اپنے اندر کیا شمار کرتے ہو؟ قال من افضل المسلمین. آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے افضل. او کلمۃ نحوها یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جیسا کوئی کلمہ ارشاد فرمایا. قال تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ اسی طرح ملائکہ میں سے جو ملائکہ غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے ہیں وہ تمام ملائکہ کے اندر سب سے افضل. معلومات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اندر جب ترتیب قائم کی جائے گی الصحابۃ کلھم عدول ہے جی اور فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم لیکن اس کے باوجود تفضیل تو ہے اس میں. ہم چاہے تفضیل نہ کریں لیکن تفضیل تو ہے اور اس تفضیل میں سب سے پہلے اصحاب بدر ہیں پھر اس کے بعد اصحاب احد ہیں پھر اصحاب بیعۃ رضوان ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ پھر اس کے بعد وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے. اس لیے کہ قرآن مجید میں آتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى. معلوم ہے کہ جو حضرات فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور احد میں بھی شریک بیعت الرضوان میں بھی احد میں بھی بدر میں بھی ان کا تو کوئی مقام کا اندازہ کرنا مشکل ہے. اور وہی یہ خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ یہ وہی ہیں سارے کے سارے حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی مرتضیٰ یہ سارے کے سارے وہ حضرات ہیں جو السابقون الاولون عشرہ مبشرہ اصحاب بدر اصحاب احد اور اصحاب بیعت الرضوان. اسی لیے وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ وہ دو سب کے سب صحابہ الراسی والعین لیکن ان کے مقام اور ان کے مقام کے اندر بڑا فرق ہے. چلو وبه قال حدثنا سليمان قال حدثنا حماد عن يحيى عن معاذ بن رفاعة بن رافع وكان رفاعة من أهل بدر وكان رافع من أهل العقبة وكان يقول لابنه ما يسرني أن شهدت بدرا بالعقبة قال سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. یہ روایت بھی
ایسی ہے کہ اس میں پوتا روایت کر رہا ہے اپنے والد سے اور والد نے اپنے والد سے بات نقل کی. رفاع ابن رافع یہ تو اصحاب بدر میں سے ہیں اور ان کے والد جو ہیں رافع وہ اصحاب بدر میں سے نہیں ہیں لیکن وہ اصحاب البیعۃ العقبہ میں سے ہیں. اصحاب العقبہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے مینا کے اندر ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایک گھاٹی کے اندر بیعت کی تھی. ان کو کہا جاتا ہے اصحاب بیعۃ العقبۃ الاولی، اصحاب بیعۃ العقبہ الثانیہ، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے. لیکن یہ غزوہ بدر کے اندر شریک نہیں ہو سکے اس لیے کہ غزوہ بدر میں جہاد کے لیے نکلے ہی نہیں تھے. کچھ حضرات شریک نہیں ہوئے اور نہیں گئے. وکان رافع من اہل العقبہ وکان یقول لابنہ، یہ اہل عقبہ میں سے تھے، بدر میں شریک نہیں ہوئے لیکن یہ اپنے بیٹے سے کہتے تھے کہ ما یسرنی انی شہدت بدرا بالعقبہ، کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں بدر میں شریک ہوتا عقبہ کو چھوڑ کر. کہ ٹھیک ہے کہ اصحاب بدر کا بڑا اونچا مقام ہے لیکن یہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر بدر میں شرکت کا موقع نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بیعت عقبہ کا موقع دیا ہے. اور ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں عقبہ میں شریک نہ ہوتا بدر میں شریک ہو جاتا، اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بیعت عقبہ میں شریک ہوئے وہ بنیاد بنے ہیں بدر کی، احد کی اور باقی تمام غزوات کی. اس لیے کہ اصحاب بیعت العقبہ ہی کی وجہ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. اگر عقبہ نہ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت نہ کرتے تو بدر کہاں ہوتا، احد کہاں ہوتا. اور یہ سارے جو اسلامی سلطنت کا قیام ہے تو یہ سارا کا سارا مرہون منت ہے اصحاب بیعت العقبہ کی بنا پر. اس لیے وہ اپنے بیٹے سے کہتے تھے کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں بدر میں شریک ہو جاتا عقبہ کے بدلے میں. بات جو ہے وہ بدلیت کے عوض سے کہ میں بدلا عقبہ کے عوض میں. اور فرماتے تھے کہ جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی کہ اہل بدر کو آپ کیا شمار کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا من افضل المسلمین. تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ. نعم. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرني يزيد قال أخبرني يحيى أنه سمع معاذ بن رفاعة أن ملكا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحيى. ایک فرشتے نے سوال کیا تھا. یہ روایت جو ہے مبہم ہے لیکن پچھلی روایت میں گزر چکا کہ فرشتے کون تھے؟ جبریل علیہ السلام. جی. وأن يحيى أن يزيد بن الهادي أخبره أنه كان معه يوم حدثه معاذ هذا الحديث فقال يزيد قال معاذ إن السائل هو الجبريل. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر هذا جبريل آخذ برأس فرسي عليه أداة الحرب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر والے دن فرمایا کہ دیکھو یہ جبریل ہیں اور انہوں نے اپنے گھوڑے کا سر پکڑا ہوا ہے، یعنی گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی ہے اور ان کے اوپر جنگ کا سامان ہے. تو جبریل علیہ السلام لوگوں کو تو نظر نہیں آئے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئے تو آپ نے جبریل حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ جبریل علیہ السلام سامان جنگ لے کر خود شریک ہیں. فرمایا جبریل ہیں، انہوں نے اپنے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی ہے اور ان کے اوپر جنگ کا سامان. جی. بابون وبه قال حدثني خليفة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه وعنهم قال مات أبو زيد ولم يكن أخيبا وكان بدريا. اب اس بات کے اندر بھی وہ روایات ذکر کریں گے کہ جن سے معلوم ہوگا کہ اصحاب بدر کا بڑا مقام ہے اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین جب کسی صحابی کا ذکر کرتے ہیں ایسے صحابی کا جو اصحاب بدر میں سے ہو تو خاص طور پر یہ جملہ بڑھاتے ہیں کہ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا. اب اس سے متعلق یہ روایات آپ کے سامنے ہیں. تو پہلی روایت ذکر کی انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ ابو زید کا انتقال ہوا اور انہوں نے کوئی اولاد پیچھے نہیں چھوڑی. وَكَانَ بَدْرِيًّا، لیکن وہ بدری تھے. بدری سے کیا مطلب کہ وہ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے، اصحاب بدر سے ان کا تعلق تھا. اور آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ ابو زید سے مراد کون ہے؟ ابو زید تو کنیت ہے، نام ان کا تھا قیس ابن السکن الانصاری احد الذین جمعوا القرآن علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو احد عمومت انس. حضرت انس رضی اللہ عنہ کے چچاؤں میں سے ایک چچا تھے.
تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے جو چچا ہیں ابو زید انصاری رضی اللہ عنہ، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، وکان بدرین، لیکن وہ بدری صحابی ہیں. چلو وبه حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث قال حدثني يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابن خباب أن أبو سعيد بن مالك الخدري رضي الله عنه وعنه قدم من السفر فقدم إليه أهل لحما من لحوم الأضاحي فقال ما أنا بآكله حتى أسأل، فانطلق إلى أخيه لأمه وكان بدريا قتادة بن نعمان فسأله فقال إنه حدث بعدك عام نقل لما كانوا ينهون عنه من أكل لحوم الأضحى بعد 3 أيام. روایت نقل کی عبداللہ ابن یوسف، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی لیث ابن سعد، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی یحییٰ ابن سعید القطان، انہوں نے روایت نقل کی قاسم ابن محمد ابن ابی بکر الصدیق جو فقہائے 7 میں سے ہیں، وہ انہوں نے روایت نقل کی ابن خباب سے کہ ابو سعید ابن مالک الخدری رضی اللہ عنہ صفا سے تشریف لائے. صفا ایک جگہ کا نام ہے، وہاں سے واپس تشریف لائے. تو عید بقرعید میں وہ یہاں نہیں تھے، بقرعید گزر چکی تھی، تو ان کے گھر والوں نے ان کی طرف پیش کیا قربانی کے گوشتوں میں سے ایک گوشت. فقال ما انا بآکلہ، تو فرمانے لگے کہ میں یہ گوشت نہیں کھاؤں گا یہاں تک کہ میں اس کے بارے میں مسئلہ پوچھ لوں. کیونکہ جب بھی یہاں سے گئے تو پچھلے سالوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا کہ کوئی آدمی قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ اپنے پاس نہ رکھے. تو یہ جب قتادہ ابن نعمان رضی اللہ عنہ ابو سعید خدری جب واپس تشریف لائے اور گھر والوں نے قربانی کا گوشت پیش کیا کہ یہ قربانی کا گوشت ہے، ہم نے آپ کے لیے رکھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ حضور نے تو منع کیا تھا 3 دن سے زیادہ اس کو رکھنے کے لیے، تو جب تک میں مسئلہ نہ پوچھ لوں اس وقت تک میں یہ گوشت نہیں کھاؤں گا. فانطلق الى اخیہ لامہ، چنانچہ وہ اپنے اخیاسی بھائی کے پاس گئے. الى اخیہ لامہ، اپنے اخیاسی بھائی کے ماں 1 اور باپ 2. وکان بدریا، اب یہ ہے ترجمۃ الباب سے مطابقت کہ وہ اپنے اخیاسی بھائی کے پاس گئے اور وہ بدری صحابی ہیں اور ان کا نام ہے قتادہ ابن نعمان، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر فرساننا قتادہ، کہ ہمارے سواروں میں بہترین سوار قتادہ ہیں اور ہمارے دوڑنے والوں میں سب سے بہترین دوڑنے والے سلمہ ابن الاکوع ہیں، جیسا کہ آپ نے روایات میں پڑھا اور پڑھیں گے. فسألہ، تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے قتادہ ابن نعمان سے جا کر یہ مسئلہ پوچھا. فقال انہ حدث بعدک امر، تو فرمایا انہوں نے بتایا کہ آپ کے بعد ایک نئی بات پیش آ گئی ہے، اللہ تعالی کی طرف سے نیا حکم آ گیا ہے. حدث بعدک امر، نیا آپ کے بعد ایک حکم آ گیا ہے. نقض بما كانوا ينهون عنه، اور توڑ دیا گیا ہے اس حکم کو کہ لوگوں کو منع کیا گیا تھا من اکل لحوم الاضحى بعد 3 ایام، 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانے سے. تو پہلے جو نہیں تھی کہ 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت نہیں کھا سکتے، نقض، اب اس کو توڑ دیا گیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے نیا حکم آ گیا ہے. معلوم ہوا کہ قربانی کا گوشت اگر آدمی 3 دن کے بعد کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے اور شرعاً اس کی قربانی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. آج کل فریزر میں رکھتے ہیں، لیکن اس زمانے کے اندر نہ فریج تھا نہ فریزر تھے، تو وہ گوشت سکھا دیتے تھے، جیسا کہ اب بھی بلوچستان یا قبائلی علاقوں میں بعض جگہوں میں گوشت کو سکھا دیتے ہیں نمک ومک لگا کر، اور پھر اس کے ٹکڑے کافی زمانے تک کھاتے رہتے ہیں. جائز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے اس کو استعمال فرمایا اور شروع میں ممانعت تھی، بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی. جی. وبه قال حدثني عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن ابيه قال قال الزبير رضي الله عنه وعنهم لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج لا يرى منه الا عيناه وهو يكن ابو ذات كرشي فقال انا ابو ذات كرشي فحملت عليه بالعنزه فطعنته في عينه فمات. قال هشام فاخبرت انا الزبير قال لقد وضعت رجلي عليه ثم تمتعت فكان الجهد أن نزعتها وقد سنة رفاها
قال عروة فسأله إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها ثم طلبه أبو بكر فأعطاه فلما قبض أبو بكر سألها إياه عمر فأعطاه إياها فلما قبض عمر أخذها ثم طلبها عثمان منهم فأعطاه إياها فلما قتل عثمان وقعت عند آل علي فطلبها عبد الله بن الزبير فكان عنده حتى قتل. روایت نقل کی ہشام ابن عروہ کی روایت ہے اپنے والد عروہ ابن زبیر سے، اور وہی فرماتے ہیں کہ زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری ملاقات ہوئی، یعنی مقابلہ ہوا. یہاں لقیتوں کا ہم ترجمہ کریں گے. میرا مقابلہ ہوا بدر والے دن عبیدہ ابن سعید ابن العاص سے، اور یہ مکہ کے قریش کی طرف سے شریک تھا. وہو مدجج، اور حال یہ تھا کہ وہ اوپر سے نیچے تک لوہے میں بند تھا. مدجج، وہ مدجج تھا مغطن بالسلاح، ہتھیاروں سے اس نے اپنا پورا جسم چھپایا ہوا تھا. لا یرا منہ الا عیناہ، اور سوائے آنکھوں کے کچھ نظر نہیں آ رہا. آنکھیں بھی اس لیے کھول رکھی تھی کہ تاکہ راستہ نظر آئے، باقی سارا جسم جو ہے وہ زرہ اور خود اور طرح طرح کی چیزوں سے اس نے چھپا رکھا تھا. وہو یکنہ ابا ذات الکرش، اور وہو یکنہ ابو ذات الکرش، اور اس کی کنیت کیا تھی؟ ابو ذات الکرش. تو اب اگر اعراب ہکائی ہو تو ابو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر اعراب ہکائی نہ ہو تو پھر آپ کو ابا پڑھنا ہوگا، جیسا کہ آپ کے حاشیے میں نسخے کے اندر لکھا ہوا ہے. اب اس نے آ کر میدان جنگ میں اعلان کیا کہ انا ابو ذات الکرش. کرش کہتے ہیں آنتوں کو، معدے کو، یعنی جہاں جا کر سارا کھانا جمع ہوتا ہے، تو اس کو کہا جاتا تھا انا ابو ذات الکرش. وہ اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں معدے والا ہوں، یعنی سارے جو خوبیاں ہیں وہ میرے اندر جمع ہو گئی ہیں. یہ اس کے ذہن میں تھا. یہ عربوں کا عجیب طریقہ تھا کہ یہ اپنا عجیب و غریب نام رکھتے تھے، نام بھی اور کنیتیں بھی، اور اس کا پس منظر بڑا عجیب ہوا کرتا تھا. مثلا اپنا نام رکھتے تھے جی مراد بھیڑیا، مرادی کہ اپنے مخالفوں کے لیے میں بھیڑیا ہوں. بس اوقات اپنے آپ کو کتا کہہ دیتے تھے، مراد اپنے مخالفوں کے لیے میں کتا ہوں، چھوڑوں گا نہیں. یہ اس طرح سے ان کا دور جاہلیت کے اندر ایک طریقہ تھا. تو اس نے کہا انا ابو، اس نے اپنا لقب رکھا ہوا تھا انا ابو ذات الکرش، کہ میں ابو ذات الکرش ہوں. زبیر بن العوام فرماتے میں نے اس پر نیزے سے حملہ کیا اور وہ نیزہ اس کی آنکھ میں گھسا دیا. فحملت علیہ بالعنزہ فطعنته فی عینہ فمات، وہ مر گیا. ہشام کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات بتلائی گئی کہ زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنا پاؤں اس کی لاش پر رکھا، ثم تمطعت، پھر میں دوہرا ہوا، یعنی اس طریقے سے میں نے اس کو کھینچا. فکان الجہد ان نزعتها، بڑی مشکل سے میں نے اپنا نیزہ نکالا، کیونکہ اندر گھس گیا تھا، آنکھ کے اندر ہڈیوں میں جا کے پھنس گیا تھا تو نکل نہیں رہا تھا. بڑی مشکل سے میں نے اس کو نکالا. وقد انثنى طرفاها، تمتع کے معنی ہوتے ہیں جسم کو موڑنا. میں نے اپنے جسم کو موڑا اور پھر میں نے بڑی کوشش سے اس کو نکالا، اور حال یہ تھا کہ اس کی دونوں کنارے مڑ چکے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر ابن العوام سے اس نیزے کا سوال کیا کہ آپ مجھے دے دو. فاعطاہ، تو حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو زبیر نے پھر وہ نیزہ لے لیا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کو طلب کیا کہ مجھے دے دو، انہوں نے ان کو دے دیا. جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا تو عمر فاروق نے مانگا، انہوں نے ان کو دے دیا. جب عمر فاروق کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے پھر لے لیا. تو عثمان غنی نے طلب کر لیا. یعنی کہ یادگار تھی تو وہ یادگار وہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھی، پھر ابو بکر صدیق نے اس کی خواہش ظاہر کی، پھر عمر فاروق نے اپنے پاس رکھی، پھر عثمان غنی نے. جب عثمان غنی شہید کر دیے گئے تو یہ نیزہ چلا گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کے پاس. تو عبداللہ ابن زبیر نے اس نیزے کو طلب کیا. زبیر تو شہید ہو چکے تھے، حضرت زبیر تو شہید ہو چکے تھے، لیکن بیٹے ان کے زندہ تھے، عبداللہ ابن زبیر اور ابن زبیر. تو عبداللہ ابن زبیر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر والوں سے کہا کہ بھائی ہمارے ابا کا نیزہ، وہ جو یادگار نیزہ تمہارے ہاں موجود ہے، وہ ہمیں واپس کر دو. فکانت عندہ، چنانچہ وہ نیزہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پاس رہا، حتی قتل، یہاں تک کہ ان کو شہید کر دیا گیا.
سن 73 ہجری میں، جبکہ حجاج نے ان کو مکہ مکرمہ میں شہید کیا. چلو. وبه قال حدثنا أبو يمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائد الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وعنهم وكان شهد بدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بايعوني. اور یہ جو پچھلی روایت ذکر کی، اس سے بھی مقصد یہ بتلانا ہے کہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ یہ بدری صحابہ میں سے ہیں، ان کا اونچا مقام ہے، اور بدری صحابہ میں بھی وہ صحابی ہیں کہ جن کا یہ واقعہ پیش آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نیزے کو اپنے پاس بطور یادگار کے رکھا. اب اگلی روایت نقل کی کہ عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور وکان شہید بدر. یہ ہے مقصود امام بخاری کا. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں آدھی حدیث ذکر نہیں کی، بلکہ صرف اتنا فرمایا کہ عبادہ ابن صامت جو غزوہ بدر میں شریک ہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بایعونی، مجھ سے بیعت کرو. اور یہ کتاب الایمان کے اندر سے روایت آپ نے پڑھ لی ہوگی، ورنہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی کہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے صحابہ سے فرمایا بایعونی علی الا تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تاتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم فمن وفى منکم فاجرہ علی اللہ. اور جس نے الی آخری کی مشہور حدیث ہے، اور یہ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بیعت لی تھی. یہ بیعت کس پر تھی؟ یہ بیعت تھی علی التقوی ہے جی. یہ بیعت ہے صوفیہ والی، جو بیعت علی التقوی اور ترک المنکرات. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بیعت کی 4 قسمیں ہیں. ایک بیعت کی 4 قسمیں ہیں اور چاروں کی چاروں احادیث سے ثابت ہیں. تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی. تو غزوہ بدر کی بیچ میں بات آ گئی ہے. تو ایک بیعت علی الاسلام ہے، اور وہ یہ تھا کہ صحابہ آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے تھے. بیعت علی الاسلام تھی. جیسے کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اپنا ہاتھ پھیلائیے. آپ نے اپنا ہاتھ آگے دے دیا ہے جی. انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر کیا ہوا؟ کہا میں شرط لگانا چاہتا ہوں. اردت ان اشترط. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تشترط ماذا یا ماذا تشترط. بھاری بات ہے تشترط ماذا، تم کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ کہا یہ شرط لگانا چاہتا ہوں کہ میری مغفرت ہو جائے. آپ نے فرمایا لاؤ مغفرت. چنانچہ بیعت کس کی تھی؟ بیعت علی الاسلام. اور ایک بیعت علی الجہادی والموت ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب بیعت رضوان سے بیعت لی. اور جن سے بیعت لی وہ مسلمان تھے. کون تھے؟ ظاہر مسلمان تھے. اور 1400 صحابہ تھے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. تو ظاہر ہے کہ بیعت علی الجہاد والموت تھی. یہ بھی جائز ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تیسری بیعت جو ہے وہ علی الطاعات و ترک المنکرات ہے. بیعت علی التقوی و ترک المنکرات. بلکہ صحیح جو اس کا یعنی عنوان ہے وہ ہے بیعت علی التقوی و ترک المنکرات. بیعت علی التقوی و ترک المنکرات. اور یہ بیعت صوفیہ کی بیعت ہے کہ جو معروف ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا بایعونی، مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ یہ نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے. اور یہ ماخوذ ہے آیت بیعت النساء سے. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. اب یہ بیعت علی الاسلام بھی نہیں ہے، بیعت علی الجہادی والموت بھی نہیں ہے، بلکہ یہ بیعت علی التقوی و ترک المنکرات. اور آج کل کے صوفیہ کے لیے اس میں بڑا سبق ہے. آج کل تصوف نام ہو گیا تسبیحیں پڑھنے کا. آج کل جو تصوف ہے اور تصوف کے جتنے سلسلے ہیں تقریباً وہ سب کے سب زور دے رہے ہیں کس پر؟ نوافل پر. حالانکہ تصوف اصل میں نوافل کا نام ہی نہیں. یہ تسبیح وسبیح کا کوئی نام ہی نہیں. تصوف اصل میں جو نام ہے وہ ہے تقوی کا، ترک منکرات کا.
اسی لیے آیت بیعت النساء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے جو بیعت لی ان میں ایک بات بھی کرنے کی نہیں ہے، سب یہ ہے کہ لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ۔ اور یہ جو آیت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اس کو آپ جا کے دیکھو، ابھی کھولنا چاہو تو میں کھول کے دکھا دوں بخاری اول کے اندر کہ بایعونی علی الا تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم ولا تعصونی فی معروف فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ الی آخرہ۔ تو یہ اصل میں اسی لیے جو صحیح سلسلے ہوتے ہیں اور جو ہمارے اکابر تھے وہی فرماتے تھے کہ بیعت کچھ کرنے کا نام نہیں ہے، بیعت جو ہے وہ تقویٰ کا نام ہے، یعنی منکرات کو چھوڑنے کا نام ہے۔ اسی لیے آج کل تسبیح بھی چلتی رہتی ہے، ساتھ ساتھ رشوت بھی چلتی رہتی، صوفی بھی رہتا ہے آدمی، چنانچہ وہ تسبیح بھی کیا ہے نا کسی کا شعر، توبہ بر لب صبح در کف دل پر از ذوق گناہ معصیت را خندمی آیت بر استغفار ماں، فارسی کا معصیت را خندمی آیت بر استغفار ماں۔ تو آج کل تسبیح بھی چلتی رہتی ہے اور نسبت کے جو نوٹ ہیں وہ مصلے کے نیچے بھی رکھے جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے صاحب یہ دھوکہ ہے، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینا، مخلوق خدا کو بھی دھوکہ دینا۔ بہرحال یہ تیسری بیعت ہے یہ صوفیہ والی، اور یہ بیعت جو ہے علی التقوی و ترک المنکرات۔ چوتھی جو بیعت ہے وہ بیعت علی الامارۃ والخلافہ، کہ کسی کے امیر ہونے پر یا کسی کے خلیفہ مقرر ہونے پر اس کی بیعت کی جائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب نے بیعت کی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر سقیفہ بنو ساعدہ میں، اور جیسا کہ عمر فاروق کے ہاتھ پر بیعت کی گئی، عثمان غنی کے ہاتھ پر، پھر علی مرتضیٰ رضوان اللہ علیہ اجمعین، پھر حضرت حسن ابن علی، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ اس طرح یہ بیعت جو ہے یہ بیعت علی خلافت والامارہ۔ تو بیعت کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 4۔ بیعت علی الاسلام یہ بھی جائز ہے اور ثابت ہے، بیعت علی الجہاد والموت یہ بیعت اصحاب و بیعت رضوان کی بیعت سے ثابت ہے، اور بیعت علی التقوی و ترک المنکرات صوفیہ کی بیعت یہ بھی ثابت ہے، قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی، آیت بیعت النساء سے بھی اور حدیث عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ سے بھی۔ اور چوتھی جو ہے یہ بیعت علی الامارۃ والخلافہ۔ چلو اب دیکھو یہاں اصل میں بڑی لمبی حدیث ہے یہ، قال بایعونی، اب آگے لمبی حدیث ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد اس وقت کوئی بیعت کی اقسام آپ کے سامنے ذکر کرنا تھا ہی نہیں، وہ صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ یہ غزوہ بدر کے اندر شریک ہے، اس لیے جب راوی ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان عبادہ ابن صامت وکان شہید بدرا اخبرہ۔ جی وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث قال حدثنا ليث عن أقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا حذيفة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنى الصالم وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثهم حتى أنزل الله تعالى ادعوهم لآبائهم فجاءت سهلة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا۔ روایت نقل کی ہے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، اور وہی روایت کرتی ہیں کہ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ، اور یہ ان صحابہ میں سے ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب ابو حذیفہ کا ذکر کیا تو ساتھ کیا بڑھایا؟ وکان ممن شہید بدرا۔ معلوم ہے کہ صحابی بھی جب دوسرے صحابی کا ذکر کرتے تھے تو اگر وہ غزوہ بدر کے اندر شریک ہوا ہو تو بڑے احترام سے یہ بات ذکر کرتے تھے کہ وکان ممن شہید بدرا۔ یہ معمولی صحابی نہیں ہے، اس کی بات کو ایسی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے کہ اصحاب بدر میں سے ہیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، انہوں نے سالم مولا حذیفہ کو
اپنا متبنہ بنا لیا، اپنا بیٹا بنا لیا، اور اپنی بھتیجی ہند بنت الولید ابن عتبہ کا نکاح اس سے کرا دیا۔ اور یہ جو سالم تھے یہ اصل میں انصار کی ایک عورت کے آزاد کردہ غلام تھے، اور اسی طرح سے متبنہ بنایا جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو متبنہ بنایا۔ اور جو آدمی دور جاہلیت میں کسی کو اپنا بیٹا بناتا تھا لوگ اسی کی طرف نسبت کرتے تھے، اور اس کی میراث میں وہ وارث بھی ہوتا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ان کے حقیقی والد کی طرف ان کی نسبت کرو، یہی انصاف والی بات ہے اللہ کے ہاں۔ اب یہ جو سالم تھے تو نہیں، یہ جو ابو حذیفہ کی بیوی تھی سہلہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، فذکر الحدیث، اور پھر راوی نے وہ لمبی چوڑی حدیث ذکر کی جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بھی حذف کی ہے، اور آگے کتاب النکاح میں جا کر ذکر کریں گے، مگر وہاں بھی انہوں نے پوری ذکر نہیں کی، اور اس کو بھی وہاں حذف کیا ہے، اس کے کچھ حصہ ذکر کیا، کچھ حصہ چھوڑ دیا۔ تو اب یہاں اصل مقصود یہ بتانا ہے کہ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ یہ بڑے صحابہ میں سے ہیں، اور یہ غزوہ بدر کے اندر شریک تھے، اور ان کی بیوی کا نام تھا سہلہ، ان کی بیوی کا نام تھا سہلہ۔ قصہ یہ ہوا کہ یہ جو ابو حذیفہ تھے انہوں نے سالم کو اپنا متبنہ بنا لیا تھا، اور اس کے ساتھ نکاح کرا دیا تھا اپنی بھتیجی کا جس کا نام تھا ہند بنت الولید ابن عتبہ۔ اور دیکھیے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ یہ وہی ہیں کہ ان کے والد جو تھے وہ، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے والد جو تھے یہ قریش کی طرف سے آئے تھے، اور وہ جو پہلے تین آدمی شیبہ ابن ربیعہ اور عتبہ ابن ربیعہ اور ولید ابن عتبہ وہ جو میدان میں نکل کر آئے، اور ادھر سے تین نکل گئے حضرت حمزہ اور حضرت علی اور عبیدہ ابن الحارث، تو یہ وہ جو تین ہیں یہ انہی کے بیٹے ہیں۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ عتبہ ابن ربیعہ کے بیٹے ہیں۔ عجیب بات، عتبہ ابن ربیعہ کے بیٹے ہیں، اسی لیے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ان کے والد کو کی لاش کو ڈالا جا رہا تھا تو ان کے چہرے پر بڑا اثر تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا، قدرتی بات ہے، طبی چیز ہے، طبیعت کا اللہ تعالیٰ نے انسان کو کوئی مکلف نہیں بنایا، طبیعیات ہیں، اثر ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر اثر ہے، کہا کہ ہاں مجھ پر اثر ہے، اور میری یہ تمنا تھی کہ میرے والد جو ہے وہ مسلمان ہو جاتے، کیونکہ وہ بڑے سخی آدمی تھے اور بڑے بردبار تھے، تو مجھے یہ امید تھی کہ شاید وہ مسلمان ہو جائے۔ اور آپ کو میں نے بتایا نہیں، ورنہ حقیقت میں ابو جہل کو غزوہ بدر سے روکنے والوں میں یہ عتبہ ابن ربیعہ پیش تھے، یعنی انہوں نے کافی کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے یہ لڑائی نہ ہو۔ چنانچہ ہوا یہ ہے کہ جب وہاں سے یہ قافلہ چلا اور کافی آگے آ گئے تو بدر سے کافی پہلے ان کو یہ اطلاع ملی کہ ابو سفیان ہمارے تجارتی قافلے کو لے کر نکل گئے ہیں اور مسلمانوں کی اب وہ دسترس میں نہیں ہے۔ تو عتبہ ابن ربیعہ نے ابو جہل سے کہا کہ دیکھو اب ہمارا قافلہ تو محفوظ ہو گیا، جب محفوظ ہو گیا تو آگے جانے کی کیا ضرورت ہے، ہم واپس مکہ چلتے ہیں، مکہ مکرمہ۔ ابو جہل نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم اپنے دھاک بٹھائیں گے لوگوں پر، اور ہم ایسا کرتے ہیں بدر جاتے ہیں، وہاں منڈی تو لگتی تھی سال میں ایک مرتبہ، ابھی منڈی کا زمانہ تو نہیں ہے، لیکن ہم وہاں 3 دن رہیں گے، کھائیں گے پیئیں گے، اپنا شراب وراب پیئیں گے، ذرا مستیاں کریں گے، تو پورے علاقے پہ شہرت ہو جائے گی کہ ہم یہاں آئے ہیں اور ہم جناب رہے ہیں یہاں۔ تو عتبہ نے ان کو سمجھانے کی کافی کوشش کی، لیکن ابو جہل نہیں سمجھا، بہرحال مقدر میں تھا، اور عتبہ ابن ربیعہ جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل ہوئے۔ ان کے بیٹے ہیں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ، یہ صحابی تھے، اور حضرت ابو حذیفہ نے سالم کو اپنا متبنہ بنا لیا۔ آپ کتابوں میں پڑھیں گے سالم مولا ابا حذیفہ، مولا ابی حذیفہ، لیکن حقیقت میں یہ سالم مولا ابی حذیفہ نہیں ہے، بلکہ ایک انصار کی ایک عورت تھی، ان کا نام تھا سبیتا، سا با یا تا اور پھر تا، سبیتا سا کے ساتھ، تو یہ اس کے غلام تھے، اس نے ان کو آزاد کر دیا۔ جب آزاد کر دیا تو یہ جو سالم تھے یہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر بیٹھنے لگے، ان سے دین حاصل کرنے لگے، اور اتنا آتے تھے کہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ اب قصہ یہ ہوا کہ
شادی ہو گئی، ابو حذیفہ بلکہ شادی تھی، اب یہ تھے چھوٹے، آہستہ آہستہ یہ بڑے ہو گئے، جب بڑے بلغ مبلغ الرجال روایتوں میں آتا ہے، اب یہ بالغ ہو گئے، بڑے ہو گئے، تو سہلہ فرماتی ہیں کہ اس نے بچے نے ہمارے یہاں اس طرح پرورش پائی تھی کہ ہمارے ہاتھوں میں کھیلا تھا. سہلہ فرماتی ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھوں میں کھیلا تھا. تو اب جب یہ بڑا ہو گیا تو جب گھر میں آتا تھا اور تو میں دیکھتی تھی کہ میرے شوہر کچھ اس کو اچھا محسوس نہیں کر رہے، کیونکہ حقیقی بیٹے تو وہ تھے نہیں. تو حضرت سہلہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے سالم کی پرورش کی ہے، وہ بچہ تھا اور ہم نے اس کو جناب دھلایا دلایا کھلایا، اب وہ بڑا ہو گیا ہے، اب گھر میں آتا ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ میرے شوہر کے چہرے کے اوپر کچھ آثار نمودار ہوتے ہیں ناراضگی کے، تو میں کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا دودھ جو ہے اس کو پلا دو، تو اس سے وہ تمہارا رضائی بیٹا بن جائے گا. چنانچہ حضرت سہلہ رضی اللہ عنہ نے اپنا دودھ نکالا اور جا کر اس کو پلا دیا کسی برتن کے ذریعے سے، اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ اس کے بعد جو تھے میرے شوہر کے چہرے پر جو ناراضگی تھی اس کے اثرات ختم ہو گئے. یہ روایت نقل کی ہے کس نے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، اور پس منظر یہ بیان کیا کہ ابو حذیفہ وکان ممن شہید بدرا تبنا طالبا وانکحہ ہند بنت الولید ابن عتبہ، اور فجاء السہلہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سہلہ کون ہے؟ حضرت ابو حذیفہ کی بیوی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور یہ قصہ پیش آیا. اور یہیں سے وہ مسئلہ کھڑا ہوا جو آپ نے شاید نیچے کتابوں میں پڑھا ہوگا، مسئلہ ارضاع الکبیر کا، کہ اگر کسی بڑے بچے کو دودھ پلایا جائے، کسی بڑے کو دودھ پلایا جائے تو آیا رضاعت کا حکم ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو جمہور فقہاء، علماء، محدثین، حتیٰ کہ تمام صحابہ قاطبتاً سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ اگر جو مدت رضاعت ہے 2 سال یا 2.5 سال، 2 سال عند جماہیر العلماء، عند العلماء الثلاثہ والصاحبین، اور امام صاحب کے نزدیک 2.5 سال، لیکن مدت رضاعت کے اندر اگر دودھ پلایا جائے گا تو وہ رضاعت معتبر ہے اور رضاعت کا حکم ثابت ہوگا، لیکن اگر 2.5 سال کے بعد دودھ پلایا جائے گا تو رضاعت کا حکم ثابت نہیں ہوگا. اس مسئلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اکیلی ہیں، بالکل اس مسئلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بالکل اکیلی ہیں. چنانچہ وہ یہ فتویٰ دیتی تھیں کہ رضاع کبیر شرعاً معتبر ہے اور اس سے رضاعت کے احکام ثابت ہو جاتے ہیں. اور جتنی ازواج مطہرات تھیں وہ بھی اس مسئلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف تھی، اور چونکہ اس مسئلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول شاذ ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ جو قول شاذ ہوتا ہے اور جمہور کے خلاف ہوتا ہے، احترام کے ساتھ اس کو ترک کر دیا جاتا ہے. اگر شخصیت قابل احترام ہو اور قابل احترام نہ ہو تو ویسے ہی ترک کر دیا جاتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول، جو کہ اگرچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، مگر جماہیر صحابہ اور تمام ازواج مطہرات، تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے خلاف ہے، امت کے خلاف تھا، تو اس لیے ان کے قول کو قبول نہیں کیا گیا. یہ پس منظر ہے اس روایت کا. باقی بحث انشاءاللہ کتاب الرضاع میں. اب یہ روایت ہے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ ابو حذیفہ جو غزوہ بدر میں شریک تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، انہوں نے سالم کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنی بھتیجی ولید ابن عتبہ کی بیٹی ہند کے ساتھ اس کا نکاح کرا دیا. آپ جانتے ہیں ولید ابن عتبہ یہ بھی جنگ میں شریک ہوا تھا، مارا گیا تھا. وہ ہوا، اور یہ جو سالم ہے یہ اصل میں انصار کی ایک عورت کے آزاد کردہ غلام ہے. اور وہ انصار کی عورت کون تھی؟ سبیکہ. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا متبنہ بنایا تھا. اور دور جاہلیت میں جو آدمی کسی کو اپنا بیٹا بناتا تھا، دعا الناس الیہ، لوگ اس کو اسی کی طرف پکارتے تھے اور اس کے میراث سے وارث بھی ہوتا تھا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی. کیا نازل کی؟ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ. معلوم ہوا جب اپنے باپ کو چھوڑ کر، حقیقی باپ کو چھوڑ کر کسی کی طرف نسبت کرنا حرام ہے. اسی لیے جو لے پالک بچے ہوتے ہیں جن کو لوگ پال لیتے ہیں تو ان کے لیے لازم اور واجب ہے کہ وہ حقیقی باپ کی طرف نسبت کریں. وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا مربی ہے، میرے باپ کی طرح ہے، اسی نے مجھے پالا ہے،
تو بحیثیت مربی، بحیثیت سرپرست اس کا نام درج کیا جا سکتا ہے، لیکن شناختی کارڈ وغیرہ میں بحیثیت والد اس کا نام درج کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کے حکم کے خلاف ہے ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ فجاءت سہلۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سہلہ جو تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، اور آگے دیکھو لکھا فقالت یا رسول اللہ، ان حاشم ہے فقالت یا رسول اللہ ان سالما بلغ مبلغ الرجال وانه يدخل علينا واني اظن ان في نفس ابي حذيفه من ذلك شيئا فقال ارضعيه، آگے کیا لکھا تحرمی علیہ، ارضعیہ تحرمی علیہ ويذهب ما في نفس ابي حذيفه وفيه بحث مذكور في موضع۔ وبه قال حدثنا علي قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا خالد بن زكوان عن الربيع بنت معوذ قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي فجلس على فراش كما جلسك مني وجويرات يضربن بالدف وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر حتى قالت جارية وفينا نبي يعلم ما في غد فقال نبي وفينا نبي يعلم ما في غد۔ شیر کی طرح پڑھو نا اس کو، تم نے تو شیر کی ٹانگ ہی توڑ دی ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے جب ہم بچپن میں پڑھتے تھے تو اگر کوئی شیر غلط پڑھتا تھا تو کہتے تم نے تو شیر کی ٹانگ توڑ دی ہے، شیر کی ٹانگ توڑ دی ہے۔ چلو وفينا نبي يعلم ما في غد فقال نبي یار تمہیں شعر بھی نہیں پڑھنا آتا، نہ عربی پڑھنی آتی ہے نہ شعر پڑھنا آتا ہے۔ وفینا نبی یعلم ما فی غد، یہ ہے شعر۔ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين۔ روایت نقل کی کہ خالد بن زکوان رضی اللہ عنہ نے ہمیں یہ حدیث سنائی ربیہ بنت معوذ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے جس دن میری رخصتی ہونے والی تھی، اور آ کر میرے بستر پر بیٹھ گئے جیسے تم میرے قریب بیٹھے ہوئے ہو، اور کچھ بچیاں تھیں جو دف بجا رہی تھیں اور وہ تعریفیں ذکر کر رہی تھیں ان میرے آبا و اجداد کی جو غزوہ بدر کے اندر شہید ہوئے تھے، یہاں تک کہ ایک بچی نے شعر میں یہ پڑھا کہ وفینا نبی یعلم ما فی غد، کہ ہمارے ہاں ہمارے درمیان ایک ایسا نبی ہے جس کو کل کی بات کبھی پتہ ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو یہ جملہ مت کہو، وقولی ما کنتی تقولین، اور باقی جو تم گیت گا رہی ہو وہ پڑھتی رہو۔ روایت نقل کی ربیہ بنت معوذ ابن عفراء سے، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عفراء رضی اللہ عنہ کے دو بیٹے تو شریک ہوئے ہی تھے، ایک معوذ اور دوسرے معاذ۔ معوذ وہیں شہید ہو گئے تھے اور معاذ جو تھے وہ زندہ رہے، اور ایک معاذ ابن عمرو ابن الجموح تھے وہ بھی زندہ رہے۔ اسی طرح ایک اور تھے ان کے بھائی معاذ اور معوذ ابن عفراء کے، ان کا نام تھا عوف۔ تو یہ تین بھائی جو عفراء کی اولاد کے تھے، یہ تینوں بھائی غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے ہیں۔ تو دو شہید ہو گئے تھے اور ایک زندہ رہے، عوف بھی شہید ہو گئے تھے اور معوذ بھی شہید ہو گئے تھے، اور معاذ جو ہیں وہ زندہ رہے۔ تو یہ معوذ جو شہید ہو گئے تھے ان کی بیٹی تھی، ان کا نام تھا ربیہ۔ جب ان کی شادی کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس خود تشریف لائے، کیونکہ شہید کی بیٹی تھی تو ان کی شادی میں شرکت کے لیے آپ رخصتی کے دن خود تشریف لائے اور ان کے بستر پر بیٹھے اور شفقت کا اظہار فرمایا۔ تو اس وقت میں وہاں بچیاں جو تھیں وہ اپنا گیت گا رہی تھیں، جیسا کہ شادیوں کے اندر بچیاں اپنا گیت گاتی ہیں، تو وہ بچیاں گیت گا رہی تھیں۔ اسی گیت گاتے گاتے انہوں نے بیچ میں یہ شعر پڑھ دیا کہ وفینا نبی یعلم ما فی غد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مت کہو وقولی باللتی کنت تقولین، باقی جو تم کہہ رہی تھیں وہ کہتی رہو، کہنا چاہو، کیونکہ اس کے اندر ایہام شرک تھا، اس کے اندر عالم الغیب ہونے کا شبہ تھا، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعر کو اپنے لیے پسند نہیں فرمایا۔ روایت نقل کی کہ ربیہ بنت معوذ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے جس دن کے میرے اوپر بنا کی گئی تھی، غداتا کے معنی صبح، اور اس دن کی صبح کو کہ جس پر میرے اوپر بنا کی گئی تھی۔ اور یہ آتا ہے نا بنیا علیہ، بنیا علیہ، یہ کنایہ ہوتا ہے کس سے؟ رخصتی سے۔ اور اس زمانے کے اندر بھی یہ طریقہ تھا اور آج کل بھی یہ ہے۔
عام طور سے کہ جب دلہا اور دلہن ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی سیج ویج سی تیار کر لی جاتی ہے، کپڑا لگا دیا، پھول وول لگا دیے، تو یہ پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کا کچھ بنا کر لیتے تھے کہ ادھر کپڑا لگا دیا، ادھر کپڑا لگا دیا، ذرا پردہ سا بھی ہو جاتا تھا اور خوبصورتی کا اور خوشی کا اظہار بھی ہوتا تھا۔ یہ بنیا علیہ کا پس منظر ہے۔ پھر یہ لفظ استعمال ہونے لگا مطلقاً رخصتی کے لیے، چاہے بنا ہو یا نہ ہو، چاہے سیج سجائی گئی ہو یا نہ سجائی گئی ہو۔ تو اس کو فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے جس دن کے میری رخصتی ہوئی۔ اگر لفظیہ ترجمہ کرو تو ترجمہ اس دن کی صبح جس دن میرے اوپر بنا کی گئی، لیکن بامحاورہ اگر آپ ترجمہ کرو گے تو اس دن جس دن کے میری رخصتی ہوئی اور آپ میرے بستر پر بیٹھ گئے جیسا کہ تم میرے قریب بیٹھے ہوئے ہو۔ یہ ربیہ نے خالد ابن ذکوان سے فرمایا کہ جس طرح تم میرے قریب بیٹھے ہو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر میرے قریب بیٹھ گئے۔ معلوم ہے کہ اگر قریب بیٹھنے میں کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو اس کی گنجائش ہے۔ جیسے ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے عورت چلی جاتی ہے، قریب بیٹھ جاتی ہے، جا کر اپنا نبض وغیرہ دکھا دیتی ہے، اس طرح اگر کوئی بزرگ جو ہے وہ کسی خاتون کے قریب بیٹھ کر اس کو دین کی بات سمجھا دے یا کوئی نصیحت کر دے، اس کی گنجائش ہے، بشرطے کہ خلوت نہ ہو، بشرطے کہ خلوت نہ ہو، خلوت محرمہ، کیونکہ خلوت تو حرام ہے، خلوت تو حرام ہے۔ ایک کمرے میں کسی مرد اور عورت کا اس طرح خلوت اختیار کرنا کہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو، حرام ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر کوئی عورت آئے مسئلہ پوچھنے کے لیے، عالم کے لیے ضروری کہ دروازے کھول دیں تاکہ لوگ باہر سے گزرنے والے دیکھتے رہیں، اور یا خود اس کو لے کر باہر چلا جائے، باہر جا کر بیٹھے۔ ایک کمرے میں ایک مرد اور عورت کا ایک جگہ جمع ہونا حرام ہے۔ لا یخلون رجل مع امرأة الا وكان ثالثهما الشيطان او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم كما قرأتم في مشكاة المصابيح الجزء الثاني۔ تو اس میں آتا ہے کہ فجلس على فراشی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر آ کر بیٹھ گئے، کمجلسی کا منی، جیسے کہ تم میرے پاس بیٹھے ہوئے ہو۔ وجویریات یضربن بالدف، اور کچھ بچیاں تھیں، جویریہ جمع ہے جویریہ کی، اور جویریہ تصغیر ہے کس کی؟ جاریہ کی، جاریہ کہتے ہیں بچی کو، جویریہ کہتے ہیں بہت چھوٹی بچیوں کو۔ تو بہت چھوٹی چھوٹی بچیاں جو تھیں وہ دف بجا رہی تھیں۔ دف جانتے ہیں آپ، وہ ایک طرف سے بند ہوتا ہے مگر دوسری طرف سے بند نہیں ہوتا بلکہ کھلا ہوتا ہے۔ اس دف کی بجانے کی اجازت ہے اعلان کے لیے بھی اور شادی وغیرہ میں بھی، خوشی کے اظہار کے لیے بھی۔ یندبنا، اور وہ بچیاں جو تھیں وہ ندبہ کر رہی تھیں۔ ندبہ یندبو کے معنی تعریف کرنا، یعنی وہ ان میرے آباء و اجداد کی تعریف کر رہی تھیں۔ من قتل من آبائہن یوم بدر، جو ان کے آباء و اجداد قتل کیے گئے تھے بدر والے دن۔ اب یہ جو ہے نا قتیلہ، تو یہ اصل میں یہ للاکثر کا کر دیا گیا، ورنہ تینوں تو قتل نہیں ہوئے تھے، 2 شہید ہوئے تھے اور 1 شہید نہیں ہوئے تھے، لیکن للاکثر۔ حتی قالت جاریۃ، یہاں تک ایک بچی کہنے لگی وفینا نبی یعلم ما فی غد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تقولی هذا وقولی ما كنت تقولی، واللہ سبحانہ۔ استاد جی یہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے، یہ جو آج کل نعتیں، آہستہ آواز ہے، آہستہ آواز، تمہاری آواز بہت کانوں کو لگ رہی ہے۔ یہ جو آج کل نعتوں میں دف بجایا جاتا ہے اور اس جیسے اور بھی کچھ لوازمات ہوتے ہیں، تو یہ جائز ہے؟ دیکھو تم نے ایک ہی سوال میں کئی چیزوں کو لپیٹ دیا۔ تم نے کہا دف وغیرہ وغیرہ میں پتہ نہیں بانسری بھی ہوگی اور ساز بھی ہوگا اور آلات موسیقی کا استعمال تو حرام ہے، لیکن اگر خالی دف ہو اس کی فقہاء نے اجازت دی۔